السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو داستان ڈر۔ کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش اور آباد رکھیں اور میرے چینل کی ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ تو آج میں آپ کو 2 کہانیاں سناؤں گی۔ چلیے پہلی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ شملہ کے گھنے جنگلات اور خاموش پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ ایسی بھی ہے جس کے بارے میں سن کر ہی لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ جگہ چڑیل پاگل کے نام سے مشہور ہے اور وہاں موجود ایک پراسرار کنواں لوگوں میں خوف اور دہشت کی علامت بن چکا ہے۔ یہ کنواں جسے چڑیل کا کنواں یا چڑیل باولی بھی کہا جاتا ہے، برسوں سے اپنی خوفناک کہانیوں کے لیے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کئی سال پہلے شملہ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنیہا تھا۔ سنیہا کی خوبصورتی اور ذہانت پورے علاقے میں مشہور تھی، لیکن اس کی زندگی خوشیوں سے خالی تھی۔ وہ ہمیشہ تنہائی میں رہتی اور گھنٹوں جنگل میں جا کر ایک پرانے کنویں کے پاس بیٹھتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ کنواں کسی پراسرار طاقت کے زیر اثر تھا، لیکن سنیہا کے لیے وہ جگہ سکون کا باعث تھی۔ ایک دن گاؤں کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سنیہا کنویں کے پانی میں جھانک رہی ہے اور خود سے باتیں کر رہی ہے۔ انہیں یہ منظر عجیب لگا، لیکن کسی نے کچھ نہ کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سنیہا کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ گاؤں والوں سے دور رہنے لگی اور اکثر رات کے وقت کنویں کے پاس جا کر بیٹھتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ کنویں سے کسی کی آوازیں سنتی تھی جو اسے وہاں آنے پر مجبور کرتی تھی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس کنویں میں ایک بدروح کا سایہ ہے جو کبھی ایک عورت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عورت ایک جادوگرنی تھی جسے گاؤں والوں نے پکڑ کر اسی کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ روح کنویں کے قریب آنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ایک رات گاؤں میں زوروں کی آندھی اور طوفان آیا۔ گاؤں والے اپنے گھروں میں دبے ہوئے تھے، لیکن سنیہا اپنے گھر سے باہر نکل کر کنویں کی طرف بھاگی۔ کسی نے اسے روکنے کی ہمت نہیں کی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے دیکھا کہ سنیہا کا جسم کنویں کے پاس پڑا تھا اور اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ کچھ بہت خوفناک دیکھ چکی ہو۔ سنیہا کی موت کے بعد گاؤں کے لوگوں نے محسوس کیا کہ کنویں کے قریب عجیب و غریب واقعات ہونے لگے ہیں۔ رات کے وقت لوگوں کو ایک عورت کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی اور کبھی کبھی ایک سفید لباس میں ملبوس سایہ کنویں کے ارد گرد چلتا ہوا نظر آتا۔ جو بھی شخص کنویں کے قریب جاتا وہ یا تو لاپتہ ہو جاتا یا پاگل ہو کر واپس آتا۔ چڑیل پاگل کے خوف سے گاؤں والوں نے کئی بار اس کنویں کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ عجیب واقعہ پیش آتا۔ کنویں کے پتھر راتوں رات ہٹ جاتے اور کبھی کبھی کنویں سے عجیب قسم کی آوازیں سنائی دیتی۔ ایک بار گاؤں کے ایک بہادر نوجوان راجو نے چڑیل پاگل کے راز کو جاننے کی ٹھانی۔ وہ رات کے وقت کنویں کے پاس گیا
اور وہاں کچھ عجیب سے نقوش دیکھے۔ جیسے ہی اس نے کنویں کے پانی میں جھانکا، ایک ہاتھ نے اسے کھینچ لیا۔ اگلی صبح راجو گاؤں کے ایک کونے میں بے ہوش ملا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا کہ اس نے کنویں میں ایک خوفناک چہرہ دیکھا تھا۔ کچھ سال پہلے شہر سے ماہرین کی ایک ٹیم اس پراسرار کنویں کی حقیقت جاننے کے لیے آئی۔ انہوں نے کئی دن وہاں قیام کیا اور رات کے وقت کنویں کی ریکارڈنگ کی۔ ریکارڈنگ میں ایک عورت کی آواز سنائی دی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس کے علاوہ کنویں کے ارد گرد درجہ حرارت غیر معمولی طور پر کم تھا، جو وہاں کسی غیر مرئی طاقت کی موجودگی کا ثبوت تھا۔ آج بھی چڑیل پاگل کی کہانیاں لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتی ہیں۔ گاؤں والے رات کے وقت کنویں کے قریب جانے سے کتراتے ہیں، اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ سے دور رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چڑیل کی روح آج بھی اپنے شکار کی تلاش میں ہے، اور جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ یہ کہانی شملہ کے پراسرار ماحول اور خوفناک حقیقتوں کی جھلک پیش کرتی ہے۔ چڑیل پاگل کا راز کیا ہے؟ یہ آج بھی ایک معمہ ہے جسے کوئی حل نہیں کر سکتا۔ تو چلیے دوسری کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کا وقت ہمیشہ خاموشی اور پراسراریت کے لیے مشہور ہوتا ہے، خاص طور پر جب آپ تنہا ہوں اور کسی سنسان جگہ پر کام کر رہے ہوں۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے عامر کی ہے، جو ایک پرانے ہوٹل میں رات کی شفٹ پر کام کرتا تھا۔ یہ ہوٹل شہر کے مضافات میں واقع تھا، اور اس کی قدیم عمارت پراسرار واقعات کے لیے مشہور تھی۔ عامر کو نوکری کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے تنخواہ کے کم ہونے اور رات کی ڈیوٹی کے باوجود یہ نوکری قبول کر لی۔ ہوٹل کی عمارت پرانی تھی، لکڑی کے فرش، اونچی چھتیں اور دیواروں پر پرانے وقتوں کی پینٹنگز تھیں جو دیکھنے میں خوفناک لگتی تھیں۔ عامر کی ذمہ داری تھی کہ وہ رات کے وقت ہوٹل کی نگرانی کرے، ریسیپشن پر بیٹھے اور گاہکوں کی مدد کرے۔ ہوٹل کے کمرے اکثر خالی رہتے تھے، اور زیادہ تر گاہک مسافر یا قریبی علاقوں سے آتے تھے۔ ایک رات عامر اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہوٹل کے زیادہ تر کمرے خالی تھے اور ماحول مکمل خاموش تھا۔ رات کے تقریباً 2 بجے عامر کو ریسیپشن کے قریب کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہے۔ چند لمحوں بعد ہوٹل کی لابی کے ایک کونے میں رکھا ہوا قدیم جھولا آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ عامر حیران رہ گیا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید ہوا کا جھونکا ہوگا، لیکن لابی کے تمام دروازے بند تھے۔ اسی رات عامر کو ایک مہمان کی آمد کی اطلاع ملی۔ ایک شخص سفید لباس میں ملبوس ریسیپشن پر آیا اور ایک کمرہ بک کروایا۔ اس کا چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا، اور وہ بہت کم بول رہا تھا۔
उसने सिर्फ कमरे की चाबी ली और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। आमिर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। चंद घंटों बाद आमिर ने सीसीटीवी कैमरे पर नज़र डाली तो वो शख्स अपने कमरे से बाहर निकलकर लॉबी में चलता हुआ नजर आया, लेकिन उसके कदम ज़मीन पर नहीं लग रहे थे, वो हवा में तैरता हुआ लग रहा था। ये मंजर देखकर आमिर के रोंगटे खड़े हो गए। चंद रातों बाद आमिर ने किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ सुनी। जब वो वहाँ पहुँचा तो बर्तन ज़मीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। होटल के राहदारियों में अक्सर साए नज़र आते जो लम्हे भर में गायब हो जाते। एक बार आमिर ने अपने सामने किसी को गुजरते हुए देखा, लेकिन जब उसने पीछा किया तो राहदारी ख़त्म हो चुकी थी और वहाँ सिर्फ दीवार थी। आमिर ने अपने साथी मुलाजमीन से बात की तो उन्होंने बताया कि ये होटल परसों पहले एक हादसे का शिकार हुआ था। एक ख़ानदान यहाँ क़याम के दौरान जलकर हलाक हो गया था। कहा जाता है कि उनकी रूहें आज भी होटल में भटकती हैं। कुछ मेहमानों ने भी अजीब व गरीब वाक़यात की शिकायत की, जिसकी वजह से होटल की शोहरत ख़राब हो गई थी। एक रात आमिर अपनी मामूल की ड्यूटी पर था कि अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में उसने किसी को अपने करीब चलते हुए महसूस किया। वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से गुजरा। उसी लम्हे आमिर ने एक औरत की चीख की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सीधी उसके कानों में गूंज रही थी। आमिर ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और देखा कि एक सफ़ेद लिबास में औरत लंबे बिखरे हुए बालों के साथ लॉबी के एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। आमिर ने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं और जब उसने दोबारा देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। इस वाक़े के बाद आमिर ने अगली सुबह अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने होटल के मालिक को सब कुछ बताया, लेकिन मालिक ने उसे तसल्ली दी कि यह सिर्फ उसका वहम था। ताहम आमिर जानता था कि वो जो कुछ देख चुका है वो हकीकी था। आज भी वो होटल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन अक्सर अजीब व गरीब वाक़यात का जिक्र करते हैं। रात की शिफ्ट में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए ये होटल एक खौफनाक ख्वाब बन चुका है, इसलिए अक्सर मुलाजमीन वहाँ काम करते डरते थे। अल्लाह पाक हम सबको हर बुरी आफत से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी दोनों कहानियाँ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगी नेक्स्ट स्टोरीज़ के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।